11 فروری 1960 جمعرات کے دن تہران کی ناصر خسرو اسٹریٹ کی ایک پرانی کتابوں کی دکان پر ایک شخص نے نیو یارک ٹائمز کے صفحہ نمبر 8 کو کھولا۔ مطلب امریکی خفیہ ادارہ CIA ایران کے خفیہ ادارے ساواک کے ساتھ اشتراک کر رہا ہے تاکہ تہران میں سوویت حامی کارکنوں کی شناخت اور ان کے اثر و رسوخ کو ختم کیا جا سکے۔ یہ تعاون بظاہر خفیہ ہے مگر شاہی حکومت کو مغربی تحفظ دینے کے لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ یہ پہلی سرکاری گواہی تھی کہ ایران کی دیواروں میں ایک اور زبان بولی جا رہی اور وہ زبان فارسی نہیں تھی۔ اسی شام تہران یونیورسٹی میں ایک خفیہ اجلاس بھی ہوا۔ اس اجلاس میں چند طلباء کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا ایک ساتھی فرحاد محسنی دراصل ساواک کے لیے کام کر رہا ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ فرحاد کے والد جو شاہی دربار کے پرانے مترجم تھے ہر ہفتے امریکی سفارت خانے میں 2 گھنٹے گزارا کرتے تھے۔ 1960 کی دہائی کے آخر تک ایران کی خفیہ سیاست میں امریکہ کے قدم مضبوط ہو چکے تھے اور دوستی کے پردے میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ پہلا غدار وہ نہ تھا جس نے فائلیں چوری کی بلکہ وہ تھا جس نے نظریہ بیچا تھا۔ 3 جون 1963 پیر کے روز قم کے مقام پر امام خمینی نے پہلا احتجاج کیا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے پہلی بار شاہی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی۔ جلسہ چھوٹا تھا مگر آواز کی گونج بہت دور تک گئی۔ اگلے روز دی گارڈین اخبار نے ایک رپورٹ شائع کی۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی کو قم میں ایک سخت تقریر کے بعد گرفتار کر لیا گیا جس میں انہوں نے شاہ ایران کے اسرائیل اور امریکہ سے تعلقات پر شدید تنقید کی۔ ذرائع کے مطابق خفیہ پولیس کئی ہفتوں سے ان کی نگرانی کر رہی تھی۔ یہاں پہلی بار مذہب اور سیاست کا ایک نیا اتصال بنا اور اسی لمحے کچھ طالب علموں کو خاموشی سے نشان زدہ کر دیا گیا۔ انہی دنوں ساواک نے اپنے اندر پہلی خفیہ فہرست بنائی جس میں وہ لوگ شامل تھے جو مذہب کے ذریعے انقلاب لا سکتے تھے، لیکن ان فہرستوں میں کچھ ایسے نام بھی شامل ہوئے جنہوں نے بظاہر خمینی کے پیچھے چلنا تھا مگر اندر سے ساواک کے لیے رپورٹ لکھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمنی نے لباس بدلنا سیکھا۔ اب دشمن فوجی وردی میں نہیں تھا بلکہ امامہ اور تسبیح کے ساتھ آتا تھا۔ نقاب کے پیچھے نظریہ بھی بکنے لگا اور پھر 8 ستمبر 1978 جمعہ کے روز تہران میں جیلاؤ اسکوائر کے مقام پر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جسے جمعہ سیاہ کا نام دیا گیا۔ وہ دن تہران کے لیے روز حساب تھا۔ پورا شہر سڑکوں پر تھا۔ احتجاج، لاٹھی چارج اور گولیوں کی گونج تھی۔ اگلے روز 9 ستمبر 1978 کو لی مونڈ اخبار نے لکھا یعنی ٹینکوں اور فوجیوں نے شاہ کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے نہتے شہریوں پر جیلاؤ اسکوائر پر فائرنگ کی ہے۔ چشمدید گواہوں کے مطابق لاشیں بکھری پڑی تھی جبکہ ہیلی کاپٹرز چیختے ہوئے ہجوم کے اوپر منڈلا رہے تھے۔ اسی ہجوم میں چند لوگ ایسے بھی تھے جن کے ہاتھ میں کوئی بینر نہیں تھا، صرف ریڈیو۔ وہ مظاہرین کی پوزیشنز، ان کی قیادت کے مقامات اور نعروں کی نوعیت خفیہ اداروں تک پہنچا رہے۔ بعد میں ان میں سے اکثر نے اسلامی جمہوریہ کے ماتحت عہدے بھی سنبھالے۔ اور پھر 1 فروری 1979 جمعہ کے روز امام خمینی ایک فلائٹ کے ذریعے تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر وطن واپسی کے لیے لینڈ کیے۔ ان کی پرواز ایئر فرانس کی تھی۔ ہوائی اڈے پر استقبالی ہجوم تو تھا مگر ساتھ ہی خفیہ نظر رکھنے والے وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے انقلاب کے نعروں میں اپنا راستہ نکال لیا۔ اگلے روز 2 فروری 1979 دی واشنگٹن پوسٹ نے لکھا یعنی لاکھوں افراد نے آیت اللہ خمینی کو تہران وطن واپسی پر خوش آمدید کہا۔ مغربی سفارتکاروں کو خدشہ ہے کہ اسلامی انقلاب پورے خطے کو انتہا پسندی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ خفیہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذہبی دڑوں میں بعض عناصر غیر ملکی روابط کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک نیا نظام جنم لے رہا تھا لیکن اس نظام کی کوکھ میں وہ بھی پل رہے تھے جنہوں نے آزادی کے نام پر مفاد خریدا۔ اور پھر 18 اکتوبر 1983 منگل کے روز ایرانی نیوی ہیڈ کوارٹر بندر عباس سے 2 کمانڈرز کو ہنگامی طور پر معطل کر دیا گیا۔ اور پھر اگلے روز 19 اکتوبر 1983 بدھ کے روز دی ٹائم نیوز نے لکھا یعنی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایرانی نیوی کی خفیہ نقل و حرکت عراق کو ایک جاسوس کے ذریعے پہنچائی گئی۔ برطانوی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایک اعلیٰ رینکنگ کا افسر سفارتی ذرائع سے معلومات دے رہا تھا لیکن اس افسر کا نام آج بھی فائلوں میں راز۔ ملک جنگ میں تھا اور غدار اپنی تنخواہوں میں اضافہ مانگ رہے تھے۔ وہ دشمن کے کیمپ میں نہیں بیٹھے تھے، وہی وردی پہنے تھے جو وطن نے ان کو دی تھی۔ اور پھر 27 نومبر 1998 جمعہ کے روز کرمان میں ریڈیو ایران کے دفتر کے پیچھے ایک ویران عمارت میں ایران کے سابق انٹیلیجنس افسر سعید امامی نے خودکشی کی مگر اس سے پہلے ایک ادیب، ایک صحافی اور ایک یونیورسٹی پروفیسر قتل ہو چکے تھے۔ اور پھر اگلے روز 28 نومبر
1998 کو BBC نے ایک رپورٹ جاری کی، یعنی ایران میں کئی دانشور اور مخالفین قتل کیے جا چکے ہیں۔ سابق انٹیلیجنس افسران کا کہنا ہے کہ وزارت انٹیلیجنس کے اندر چند باغی عناصر نے یہ قتل ریاستی خاموشی کی مدد سے کیے ہیں۔ جب حکومت کے اپنے ادارے اختلاف رائے کو خطرہ سمجھنے لگے تو پھر ملک غیروں سے نہیں خود سے ہی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر 15 جون 2009 کو تہران کے آزادی اسکوائر پر بھاری تعداد میں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ ہر طرف بس ایک ہی نعرہ تھا، میرا ووٹ کہاں ہے؟ اس نعرے نے ایران کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور پھر اگلے روز 16 جون 2009 دی انڈیپینڈنٹ نیوز نے یہ خبر جاری کی۔ لاکھوں افراد نے تہران میں مظاہرہ کیا۔ صدر احمدی نژاد کی دوبارہ جیت پر دھاندلی کا الزام لگایا گیا۔ لیک آڈیو کے مطابق بعض فوجی افسران نے مظاہرین کے خلاف حکم ماننے سے انکار بھی کر دیا۔ اور پھر 3 جون 2020 جمعہ کے دن بغداد ایئرپورٹ پر قاسم سلیمانی کو امریکی ڈرون کے ذریعے مار دیا گیا۔ قاسم سلیمانی جسے ایرانی اپنا قومی ہیرو سمجھتے تھے۔ CNN نے ایک نیوز جاری کی کہ قاسم سلیمانی بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے۔ ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کیا، جبکہ ناقدین نے سوال اٹھایا کہ امریکہ کو ان کے درست مقام کی اطلاع کس نے دی تھی۔ اور پھر 16 ستمبر 2022 جمعہ کے روز مہسا امینی کو، جو کہ پہلے ہی حراست میں تھے، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حجاب پر گرفتاریاں ہونے لگیں، شہر شہر احتجاج ہوئے اور ایک نعرہ ایران کی دیواروں کی زینت بنا، زن زندگی آزادی۔ اور پھر اگلے ہی روز 17 ستمبر 2022 کو الجزیرہ نے لکھا، مہسا امینی کی حراست میں موت کے بعد ایران بھر میں شدید احتجاج شروع ہو گیا۔ ویڈیوز میں سیکیورٹی فورسز کی سخت کارروائیاں دکھائی دی گئی، جبکہ ہیکرز نے ریاستی نگرانی کے نظام کو افشا کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اب غداری صرف حکومت سے نہیں، نظریے سے ہو رہی ہے، اور نظریے کے خلاف بغاوت کرنے والے کبھی اس کے وفادار بھی ہوا کرتے تھے۔ آج سال 2025 میں یہ نقاب پوری طرح سے اتر چکا ہے، مگر چہرے ابھی بھی دھندلے ہیں۔ غدار وہ نہیں جو دشمن کے ساتھ کھڑا، بلکہ وہ ہے جو وطن کے ساتھ کھڑا ہو کر دشمن کی سانس گنتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل Info 360 Planet فوراً سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔